السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت النبی کے سلسلے کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ بات ہو رہی تھی کہ ابرہہ جب اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو اس کا ہاتھی محمود، جس نے خانہ کعبہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا، اس کو جب واپس یمن کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو وہ چل پڑا۔ شراب پلائی گئی تو بھی وہ مکہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف نہ گیا۔ اس ہاتھی کو چلانے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے چھوٹے چھوٹے پرندوں جن کو ابابیل کہا جاتا ہے ان کا ایک لشکر اور کثیر تعداد میں، جس طرح ٹڈیاں ہوتی ہیں اس طرح اتنی تعداد میں اس لشکر کو بھیجا۔ اور اسی دوران عبد المطلب بھی اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ، میں انسان ہوں، میں نے اپنے جماعت، اپنے گروہ، اپنے لوگوں کی حفاظت کر لی، اپنے مال کی حفاظت کر لی، تو رب ہے، تو مالک ہے، تو قوت والا ہے، تو طاقت والا ہے، تو اپنے گھر اور اپنی چیزوں کی حفاظت خود کر۔ یہ کلیسا والا، یہ عیسائی تیری طاقت سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کو نیست و نابود کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے قصے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 105 میں، پارہ نمبر 30 میں سورہ فیل میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کس طرح ہاتھی والوں کو، ان کی تدابیر کو، ان کی کوششوں کو نیست و نابود کر دیا؟ ان کا کیا حال کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل نے ان ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریں ان کے اوپر پھینکتے تھے کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اور اس ہر چھوٹے سے پرندے نے اپنی چونچ اور اپنے پاؤں میں 3 کنکر لیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ اس لشکر کے اوپر آئے تو انہوں نے وہ سارے کنکر اس لشکر کے اوپر پھینکنا شروع کر دے۔ جیسے ہی وہ کنکر اس کے اوپر کسی ہاتھی کے اوپر گرتا یا لشکر کے کسی فرد کے اوپر گرتا تو وہ ایسے گرتا کہ کوئی جیسے بمب ہے، اور وہ بھوسے کی طرح، گرد و غبار کی طرح، دھوئے کی طرح تباہ و برباد ہو کر اڑ جاتے۔ البتہ ابرہہ اور اس کا ہاتھی اس سے محفوظ رہا۔ جب ابرہہ اور باقی لوگوں نے یہ حال دیکھا تو وہ سب بھاگ پڑے۔ باقی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے ایسے ہی تباہ و برباد کر دیا، لیکن ابرہہ جو واپسی کے لیے بھاگا تو وہ بھاگتا جاتا تھا، اس کا جسم پگھلتا جاتا تھا۔ کچھ تفاسیر اور روایت میں تو ایسے بھی آتا ہے کہ وہ جیسے جیسے بھاگ رہا تھا تو اس کے جسم کے اعضاء اس کے جسم سے کٹ کے پگھل کے نیچے گرتے جا رہے تھے اور وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کو اور اس کے لشکر کے جو بچ جانے والے لوگ تھے ان کو خارش کی بیماری پڑ گئی، اور اس بیماری سے ہی اس کو اتنی شدید خارش پڑی کہ وہ اپنا جسم نوچتا رہتا، خارش کرتا رہتا، یہاں تک کہ اس نے اپنا جسم خود ہی نوچ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کی تدابیر کو ناکام کیا۔ اب عبد المطلب جو انتظار کر رہے تھے، جو دعا بھی کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی لشکر آ نہیں رہا، کوئی لشکر حملہ نہیں کر رہا، کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ پھر مکہ سے جب باہر نکلے تو جب باہر آ کر دیکھا تو وہ سارا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی سوائے تباہی اور بربادی کے نشان کے۔ تو بہت سارا مال و زر، مال غنیمت، سونا چاندی، تلواریں وغیرہ، بہت سارا مال غنیمت ان کو ملا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ عام الفیل کا واقعہ جب ہوا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو عبد المطلب کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ان کو اطلاع دی گئی۔ شفا بنت اسد جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی اور دائیہ تھی، انہوں نے جب عبد المطلب کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ بڑا برکت والا ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تو یہ سجدے کی حالت میں تھا، اس نے پھر سجدہ کیا، پھر جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے شہادت کی انگلی اوپر کی، اس نے شہادت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی۔ انشاءاللہ اگلا حصہ یہاں سے شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔